الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في مقام آخر: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، یہ نہایت اہم اور ضروری بات ہے کہ انسان جب اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی پر ڈٹ جاتا ہے تو اس کے نزدیک بڑا سے بڑا گناہ چھوٹا معلوم دینے لگتا ہے. اسے گناہ کی خطرناکی اور نحوست اس کے دلوں سے نکل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے ایک معمولی سی چیز سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مومن کے نزدیک، جس کا ایمان بیدار ہے، اس کے نزدیک گناہ کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو. پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اسے ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پہاڑ ہمارے سر پر گر پڑے. لیکن منافق کے نزدیک گناہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ کرتا رہے گا. وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور انگلی سے اس نے ہکا دیا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے بتائیے. اگر آپ اس کو دنیاوی مثال پر لے آئیے، غور کیجئے، تو آپ کو بہت جلد بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ نے اپنے گھر میں کہا اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کہ دیکھو جی یہ کام کر لینا، ٹھیک ہے، آپ نے آرڈر کر دیا. کل آپ نے دوبارہ فون کیا: ہاں جی کام ہو گیا. کہاں ہوا کام؟ کام تو نہیں ہوا ابھی تک. اچھا ٹھیک ہے، کل کر لینا. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی غلطی تھی، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ نے کہہ دیا کل کر لینا. کل آپ نے پھر پوچھا: بھائی کام ہو گیا؟ وہ نہ، کام نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے، پرسوں کر لینا. ٹھیک ہے. دیکھیے 2-3 غلطیاں ہو گئی نا. لیکن اب اس کے بعد 3, 4, 5 مرتبہ آپ نے فون کیا ایک کام کے لیے، اور اس کے بعد وہ برابر کہتے رہے نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا. 3 سے 4 بار برداشت کریں گے، 5ویں مرتبہ ممکن ہے برا بھلا کہہ دیں، ممکن ہے گالی دے دیں، جو گالی بولنے والے، ممکن ہے قطع تعلق کر لیں، ممکن ہے ٹیلی فون کرنا بند کر دیں، ممکن ہے اس سے آگے معاملہ بڑھے گا تو پیسے ہی بھیجنا بند کر دیں گے. لیجیے، سبحان اللہ. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہم نے دی ہے صرف اس بات کے لیے کہ دیکھیے کہ انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا تو چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حلیم ہے، بردبار ہے، معاف کرتا ہے، مہلت دیتا ہے. وہ بھی ایک وقفے تک صبر کرتا رہتا ہے. لیکن جب بندہ اپنی ہٹ دھرمی پر چلا آتا ہے، بار بار گناہوں کو کرتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی ایک جھٹکا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جھٹکا دیتا ہے. کیوں جھٹکا دیتا ہے؟ لعلہم یرجعون، لوگ لوٹ کر میری طرف چلے آئیں، لوگ لوٹ کر میری طرف چلے آئیں. میرے بھائیوں، وہ وقت بھی آ جاتا ہے انسان کے دل پر کہ انسان کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب آپ کے قریب جتنی رہائشیں ہیں، غور کر لیجیے ذرا سا، کیا اس میں سے اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر آپ ان سے جا کر بات کیجئے، تقوی کی بات، عبادت کی بات، نماز کی بات، آپ سے زیادہ علم ان کے پاس ہوگا. لیکن جہاں پر پریکٹیکلی کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان انہیں ہکا کر ایک دور دراز وادی میں لے جا کر پھینک دیتا ہے. میرے بھائیوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دل کو وہ بیماری لگ گئی ہے جس کے بعد دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ انسان جب ایک غلطی کر بیٹھتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ. کیا لگ جاتا ہے؟ سیاہ نقطہ. بخاری کی حدیث ہے. توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نقطے کو ہٹا دیتا ہے، صاف شفاف ہو گیا. کیونکہ دل کی مثال سفید کپڑے کی طرح ہے. جیسے سفید کپڑے پر کچھ لگ جائے، ایک قطرہ بھی کچھ لگ گیا، ظاہر سی بات شو کر دے گا آپ کو. حالانکہ جو کپڑا آپ پہنے ہوئے اس کو شو نہیں کرے گا،
لیکن جو سفید کپڑا ہوتا ہے شو کر دے گا. اسی طریقے سے دل ہے برابر گناہ کرتے 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 ران ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. برے اعمال کے بدلے زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کا, معصیت کا, اللہ کی مخالفت کا. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے. کیا یہ سزا ہے؟ اور ہم اور آپ تو فرض نمازوں کے لیے پریشان ہیں, جھک رہے ہیں. کس بات کے لیے؟ فرض نمازوں کے لیے. حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر تہجد میں نہیں اٹھ پاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس بنا پر اللہ نے توفیق کو چھین لیا ہے, سلب کر لیا ہے. پوچھئے ذرا مقتدیوں سے کتنے لوگ فجر میں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر, سخت تکلیف والی بات ہوتی ہے. ایک ہے نا کہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے, نہیں اٹھ پاتا ہے, کل نہیں اٹھا, پرسوں نہیں اٹھا, ایک ہفتے کے بعد اٹھ جائے گا. کیوں؟ کوشش میں ہے, دل بیدار ہے, دل میں احساس ہے بھی اس کے. لیکن ایسے مسلمانوں سے ملاقات ہونی شروع ہو گئی ہے جو کہتے ہیں کہ 7 بجے سے ڈیوٹی ہے تو کیسے اٹھوں؟ 7 بجے سے ڈیوٹی ہے تو اللہ اکبر. یہ ڈیوٹی جس کے لیے آپ پریشان ہیں نا, اس بات پر اللہ قادر ہے اس ڈیوٹی سے بھی آپ کو ہٹا دے. اس ڈیوٹی سے بھی آپ کو ہٹا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ گناہ کرتا رہتا ہے بسا اوقات روزی تک سے محروم کر دیا جاتا ہے. روزی تک سے آپ نے روزی دینے والا رزاق بندوں کو سمجھ لیا ہے, اسی پہ بھروسہ کر لیا ہے. اگر اس پر بھروسہ کرتے, اس کے لیے محنت کرتے, روزی کے دروازے وہ کھول دیتا ہے. آپ نے سمجھا ہے کہ کفیل ہمیں روزی دیتا ہے, آپ نے سمجھا ہے کہ ہمارا مدیر روزی دیتا ہے, آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ سے روزی ملتی ہے. میرے بھائیوں اس بات کو مد نظر رکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے روزی ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں پاتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. لہٰذا گناہوں کو کمتر نہ سمجھیے, گناہوں کی خطرناکی بہت دور تک جاتی ہے. گناہ کرتے رہیں گے, آپ کی بیوی, آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. گناہ کرتے رہیں گے, روزی سے محروم کر دیے جائیں گے. گناہ کرتے رہیں گے, چہرے پر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کے اثر کو ختم کر دے گا. گناہ کرتے رہیں گے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. گناہ کرتے رہیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مصیبتوں میں ڈال دے گا آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہاری بدعمالی کے سبب ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں نیکیوں کا اپنا اثر ہے, برائیوں کی اپنی خطرناکی ہے. لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈریے, اللہ کی محبت کو دل میں بسائیے. چھوٹی سی چھوٹی برائی انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے. گناہ صغیرہ بار بار کریں گے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. آخرت کو تباہ نہ کیجیے, کب موت آ جائے گی, کب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا ہے. لہٰذا اپنے دل کو بیدار رکھیے, اور بیدار رکھنے کے بعد جو بھی عبادتیں اللہ نے دی ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے دی ہیں. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کے فائدے کے لیے ہے. لہٰذا احساس کیجیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگیے, اللہ سے نہ بھاگیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق دے, ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے نجات دے, ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے. رب العالمین جو بھی خطائیں, جو بھی برائیاں ہم سے اور آپ سے ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.